بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آدمی کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ نیت منزل ہے جہاں آدمی نے پہنچنا ہے، اور عمل اس کا سفر ہے، راستہ ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے جو نیت کی اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہو گیا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیت تو ہوتی ہے مگر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے اس نیت کی برکت سے اسے عمل والا شمار کر لیا جاتا ہے۔ جیسے واقعہ آتا ہے حدیثوں میں کہ ایک صاحب سے 100 قتل ہو گئے، 99 قتل ہوئے۔ کسی نے خیال آیا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، کسی سے پوچھا جا کر کہ میری بخشش ہے، تو وہ بیچارہ نیم عالم تھا یا نیم مشیخت اس کو پوری طرح حاصل نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں، تیرا تو گناہ بہت بڑا ہے، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس نے مایوس ہو کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر بے چین ہوا، پھر کسی سے دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا بالکل بخشش ہو سکتی ہے۔ تو ایسا کر کہ فلاں یہ جو جس بستی میں تو رہتا ہے یہ ماحول خراب ہے، اور ماحول انسان کو بگاڑتا بھی ہے، ماحول بناتا بھی ہے۔ آدمی ماحول کا اسیر ہوتا ہے، اس لیے تو اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے تو چلا جا فلاں بستی میں، تو وہاں جا کر پھر تو اچھی زندگی گزارنا شروع کر دے، تیری توبہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ تو وہ شخص وہاں سے نکلا اس بستی کے لیے، لیکن ابھی راستے کے درمیان میں ہی تھا کہ اس کے اوپر موت کے اثرات طاری ہو گئے، جس کی وجہ سے اسے کمزوری ہوئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، بیٹھتے بیٹھتے بھی چلنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ لیٹ گیا، لیٹ کر بھی اس نے اپنے سینے کے بل، پیٹ کے بل آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں بڑھ پایا، اور موت کے فرشتہ آ گیا اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ جب روح قبض ہو گئی تو اب جنت اور جہنم دونوں کے فرشتے آ گئے۔ جنت والے فرشتے کہنے لگے کہ یہ اچھا آدمی تھا، اچھی نیت سے جا رہا تھا، اور جہنم والے کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو ابھی پہنچا نہیں تھا، ابھی اس کے سابقہ زندگی عمل ہی چل رہا تھا۔ بہرحال دونوں کا اختلاف رائے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ بن کر آیا۔ اس نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین ناپو، اگر یہ غلط بری بستی کی طرف قریب ہے تو یہ جہنم میں جائے گا، اگر اچھی بستی کی طرف زیادہ قریب ہے تو جنت میں جائے گا۔ تو جب ناپی گئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ دیا، جو اچھی بستی والی زمین تھی اس کو 1 بالش یا 1 ہاتھ کے قریب اس کو کم کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ تو یہاں اس حدیث میں غور کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان ایک نیت لے کر چلا تھا کہ میں نے اچھا بننا ہے، اور میں نے اچھی بستی، اچھی صحبت اور اچھا ماحول اختیار کرنا ہے۔ اگرچہ وہ پہنچ نہیں پایا، لیکن اللہ نے اس کی نیت کی برکت سے، اس کی نیت کی سچائی کی وجہ سے زمین کو سکیڑ دیا ہے۔ اپنا جو نظام ہے کائنات کا، اس کے اندر اللہ نے تبدیلی فرما دی۔ تو اس لیے نیت انسان کی بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ نیت کو درست رکھنا چاہیے، اور نیت کو بلند سے بلند رکھنا چاہیے۔ دنیا میں ہمیں جو ہے دینی اعتبار سے نیت اچھی کرنی چاہیے کہ اللہ کے قرب میں اور اللہ سے تعلق کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے، یا اللہ ہمیں وہ نصیب فرما۔ دعا بھی یہ ہونی چاہیے
اور اس کی نیت بھی ہونی چاہیے، اور پھر سنجیدگی کے ساتھ کوشش میں بھی لگ جانا چاہیے۔ جیسے اب وہ آدمی جو بستیوں سے نکلا ہے تو اس نے دیکھ لیا کہ اب میں بستی میں پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیٹھا نہیں ہے۔ ظاہر بیماری آئی ہوگی، کمزوری آئی ہوگی، لیکن وہ چلتا رہا۔ اسے یہ یقین تھا کہ میں پہنچ نہیں سکتا، مگر پھر بیٹھ کر بھی چلا ہے، پھر لیٹ کر بھی چلا ہے، پھر سینے کے بل وہ گھسٹا بھی ہے۔ تو اس لیے اس نے اپنے عمل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، نیت اچھی تھی، عمل میں پوری کوشش لگا دی، تو اللہ کی مدد بھی اس پر آ گئی۔ اگر انسان کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کے حساب سے معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ بعض دفعہ کسی کا قرض دینا ہے، پھنس کے حالات کے اندر، لیکن نیت ہی نہیں کرتے اندر سے کہ ہم نے قرض ادا کرنا ہے۔ ہاں اگر نیت کر لیں اور دنیا میں سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل بھی شروع کر دیں، سنجیدگی دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو لے آئیں بہت نیچے، جو بھی ان کو آمدن آ رہی ہے وہ قرض ادا کرنے میں لگا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے قرض بھی دینے ہیں اور کاروبار چل نہیں رہے، اور گھر میں جناب اسی طریقے سے جو ہے وہ سودا سلف بھی آ رہا ہے، گوشت بھی آ رہا ہے، فروٹ بھی آ رہا ہے، اور عیاشیاں ساری چل رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حالات ساتھ نہیں دے رہے اس لیے میں قرضے دے نہیں سکتا۔ یہ نہ ہو، بلکہ اپنی سنجیدگی ظاہر کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو اس بندے کو دنیا میں مدد کرتے ہیں اور اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، ورنہ آخرت میں فرمایا کہ اللہ اس کی نیت کی برکت سے اس کو قرض ادا کرنے والوں میں شمار کر لیں گے، اور قیامت والے دن اللہ قرض خواہوں کو سامنے لائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ جنت کی نعمتیں لینی ہے یا قرضہ لینا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے نعمتیں لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے گویا کہ خود ادائیگی فرما دیں گے، بشرطے کہ انسان کی نیت درست ہو۔ یہ نیت بڑی چیز ہے۔ مسجد میں آدمی آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے لیکن نہیں پہنچ پایا، راستے میں انتقال ہو گیا، تو یہ نماز کی طرف چلنے والا ہی شمار ہوگا، اور قیامت والے دن یہ اسی حال میں اٹھے گا کہ یہ نماز کی طرف چل رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نیت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔